والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دنیا کی مصروفیت اور دنیا کے معاملات بعض دفعہ انسان کو تھکا دیتے ہیں، اور اس تھکاوٹ کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد تو دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ بعض دفعہ سخت کاروباری مصروفیت، بعض دفعہ سخت گھریلو پریشانیاں، یا بعض دفعہ سخت ذاتی بیماری یا کوئی مسئلہ انسان کو اصل مقصد سے غافل کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر ایک نظام ایسا رکھا ہے کہ اگر یہ اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس میں ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے، وہ ان ساری مشکلات کے باوجود اس کو نیکی کے لیے ابھارتی ہے، اس کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے۔ وہ سوچ اور فکر آخرت کی فکر ہے۔ بندہ تھکا ہوا ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ آج میں تہجد پڑھوں، آج میں مسجد جاؤں، آج میں گھر پہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اچانک اس کی فکر قبر پہ جاتی ہے کہ بھئی ایک دن میں نے مرنا ہے، میں نے قبر کے اندر جانا ہے، وہاں پر میرے یہی اعمال کام آئیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو آج کی مشقت کل کی آسانی، آج کی محنت اور کل کے لیے سہولت ہے۔ یہ چیز سوچ کے اس کا جذبہ پھر جوان ہوتا ہے، باوجود تھکاوٹ کے، باوجود مشقت اور پریشانی کے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پہ مسکراتا ہے۔ کس بندے پہ مسکراتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ سفر کے لیے چلے، رات بھر سفر کرتے رہے۔ چونکہ عربوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ سخت گرمی کا موسم ہوتا تھا، بعض دفعہ وہ سفر رات کا کیا کرتے تھے، کیونکہ رات کے وقت سفر جلدی طے ہوتا ہے۔ تو رات بھر اس نے سفر کیا، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رات کا جب آخری پہر ہوتا تھا تو کچھ آنکھ لگا لیتے تھے، کیونکہ رات کا آخری پہر ٹھنڈا ہوتا ہے، رات ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے، اچھی نیند آتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قافلے والے انہوں نے رات کے آخری پہر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اور سب پڑاؤ ڈالتے ہی گہری نیند سو گئے۔ تھکے ہوئے تھے، سفر کیا ہوا تھا، سب سو گئے، لیکن ان میں سے ایک بندہ اٹھا، وہ سویا نہیں، اس نے وضو کیا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس تھکاوٹ سے چکنا چور بندے کے کھڑے ہو جانے پر مسکراتا ہے، ہنستا ہے اللہ کہ دیکھو یہ میرا بندہ کیسا ہے، اس کو سفر نے تھکا دیا، لیکن اس نے میری یاد کو اپنے دل کے اندر غالب کیا اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ زندگی میں بعض دفعہ تھک جاتے ہیں، زندگی کے معاملات پہ ہمت ہار جاتے ہیں، اور شیطان اس موقع پر پوری کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو میں یہی موقع ہے کہ جتنا اس کو نیکیوں سے نقصان کر سکتا ہوں وہ میں کر لوں۔ اس کا صرف علاج اتنا ہے کہ دھکے سے کوشش کر کے اپنی قبر، اپنی موت، اپنی آخرت کو یاد کر کے ایک دفعہ وضو کر کے ہم وہ نیکی کے لیے تیار ہو جائیں جو کرنی ہے۔ نماز با جماعت ہے تب بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں، تہجد کا ارادہ تھا تب بھی دھکے سے مصلی پر کھڑے ہو جائیں، اور اگر کوئی عبادت تھی اس کے لیے زبردستی تیار ہو جائیں۔ صرف یہ ایک سوچ ہے جو انسان کو لڑاتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا دار آدمی، وہ دنیا کی خاطر ان سوچوں کے بل ہی اتنی مشقتیں برداشت کر جاتا ہے۔ ایک دنیا پڑھنے والا طالب علم، وہ راتیں جاگتا ہے، دن جاگتا ہے، کھانے پینے چھوڑتا ہے کہ میں فلانی ڈگری لے لوں، فلانی ڈگری لے لوں، فلانی ڈگری لے لوں،
اس کے بدلے میں مجھے اچھی جاب ملے گی، اس کے بدلے میں مجھے اچھا گھر ملے گا، مجھے اچھی بیوی ملے گی، اس کے جذبات اس کو جوان کرتے ہیں، اسی کے بل اس کی نیندیں بھی کم، اس کا کھانا پینا بھی کم، سب کچھ کم۔ ایک مومن آدمی اس کے جذبات آخرت کی زندگی ہوتے ہیں، وہ ہر وقت آخرت کو ذہن میں رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھا کرو، اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، یعنی کہ موت، اس کو زیادہ یاد کیا کرو، یاد نہیں کیا کرو، زیادہ یاد کیا کرو۔ تو یہ اگر ہم اس کو زیادہ یاد کریں گے نا، پھر یہ چیز، پھر دنیا ہمارے دین کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکے گی، کیونکہ پھر ہمیں یاد رہے گا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غرور اور فراڈ ہے، یہ یہیں پہ رہ جانا ہے اور ہم نے خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کے اندر اس احساس اور شعور کو بیدار رکھنے کی توفیق دے، اور یہی وہ شعور ہے کہ جس کے اندر بیدار ہوتا ہے، پھر اس سے ایسے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ ہماری عقل ویسے اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ کہ ایک صحابی، اس نے کھجوریں کھانا بھی پسند نہیں کی کہ میں جنت سے اتنا بھی دیر کیوں کروں کہ میں کھجوریں کھانے پہ وقت لگا دوں۔ یہ جذبات ہی تھے، یہ آخرت کی سوچ ہی تھی جو ان کو ایک منٹ بھی رکنے نہیں دیتی تھی، اور وہ بھی آخرت کی سوچ تھی کہ جس نے غسل بھی نہیں کیا، غسل جنابت اس پر فرض تھا، اللہ کے رسول کی آواز سنی، اتنا بھی برداشت نہیں کیا، فوری بھاگ دوڑا، حتیٰ کہ شہید ہوا، اللہ کے فرشتوں نے آ کر اس کو غسل دیا، غسیل الملائکہ کا لقب پایا۔ یہ جذبات ہوتے ہیں جو انسان کو لڑاتے ہیں، تو ہمیں اپنے جذبات آخرت کے لیے جوان رکھنے چاہیے۔ انسان کبھی بھی عبادت اپنی طاقت سے نہیں کرتا، مومن کی عبادت ہمیشہ اس کے ایمان سے ہوتی ہے، اور ایمان کو بلند کرنے والی چیز اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کی سوچ اور اس کی فکر ہوتی ہے، جیسی ہو ویسا ایمان کا لیول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔